بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، جنگ پہ جانا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہو مگر وہی تمہارے لیے خیر ہو، بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو۔ جب یہ ممکن ہے تو پھر کیا کرو؟ یہ نہ دیکھو مجھے اچھا لگ رہا ہے یا مجھے برا لگ، یہ مومن جسے معرفت مل جائے کیا کرتا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن پہلے 1 منٹ رک کے دیکھ لوں، خدا کو بھی اچھا لگتا ہے، پھر کہے کہ یہ مجھے برا لگ رہا ہے، بجائے یہ کہ میں اس کو دھتکار دوں، 1 منٹ رک جاؤں دیکھوں خدا کو یہ کیسا لگتا ہے۔ تو پھر احادیث میں روایات میں بتایا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہاری ساری محبتیں بھی خدا کی خاطر نہ ہو جائیں اور ساری نفرتیں بھی خدا کی خاطر نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بعض اوقات بے اختیار نفرت پیدا ہو جاتی ہے، مثلا میں نے ایک بندے کو دیکھا مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں دل کے بھاگ جاؤں اس سے، بے اختیار۔ جو بے اختیار ہوئی ہے نا اس پر آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، وہ اللہ کو بہتر نہیں، وہ اندر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جو بے اختیار ہوئی، جو آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اندر سے کیا اچانک نکلا ہے، غصہ آنا اختیار میں نہیں ہے، غصے کا کنٹرول، لوگ کہتے ہیں میرا کنٹرول بھی اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول اختیار میں نہیں ہے تو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کریں، اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا گلاس پانی کے پلا کے ذرا بٹھائیں اور سوچیں کہ میں بیماری کس طرح کنٹرول کروں۔ اچانک جو ہوتا ہے وہ اختیار میں، اس پر خدا نہیں پکڑتا، لیکن جو وہ اندر سے چیز اچانک میرا جذبہ بیدار ہوا، اس کی زد میں آ کے میں نے کسی سے کہا چل اپنی شکل گم کر میرے سامنے سے، یہ پکڑا جائے گا، یہ خدا کو نہیں پسند ہے۔ خدا کیا دیکھ رہا ہے کہ جو شکل میں نے بنائی ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے اس شکل کو گم کر، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی سے کہے مجھے کالا منہ پسند نہیں ہو تو کالا نکل جائے یہاں سے، تو یہ اصل میں اللہ سے کہہ رہا ہے تو نے غلط کام کیا ہے، میں تیرا کیا ہوا کام میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، نکال دے اس کو یہاں سے ڈائریکٹ۔ اصل میں اللہ سے بندہ، وہی معرفت انسان کو احتیاط والا بنا دیتی، کسی کو گھٹیا سمجھنا، ایسی چیز پر گھٹیا سمجھنا مثلا کہ جو بیچارے کے اختیار میں ہی نہیں، یہ سب کے سب قرآنی اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ چاہے 1000 تعویلیں کر لو، چاہے جو مرضی تعویلیں کرتے پھرو، یوں ہے تو یوں ہے، تو کر رہے خرابی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا جبکہ وہ تمہیں برا لگتا ہے، ممکن ہے ایک چیز تمہیں بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگے وہ اگر تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ سے لنکڈ ہو تو پھر دیکھو اللہ کسے اچھا کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے لڑو تو پھر لڑو، ورنہ اتنا ذلیل اور رسوا ہوگے، پھر دعائیں مانگو گے، اللہ دعائیں بھی نہیں سنے گا، روایات میں یہ ہمیں بتایا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کو سب سے بڑی تکلیف کون سی تھی؟ جہاد پر جانے کی کام چوری سے، میدان میں نکلنے سے جو کام چوری کر رہے تھے، کہتے تھے جب سے آپ آئے ہیں ہمارے ناک میں آپ نے دم کیا ہوا ہے، ہماری بیوی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ایک طرف سے آتے ہیں آپ کہتے ہیں دوسری طرف چلو، ادھر سے آتے ہیں کہتے ہیں تیسری طرف چلو، ہماری جان کم چھوڑیں گے۔ یہ منافق قسم کے لوگ جا کے جنہوں نے بیعت کی تھی مولا علی، اور مولا علی کے جملے کیا ہیں؟ کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ گرمیوں میں کہوں تو تم کہتے ہو گرمی زیادہ ہے، سردیوں میں کہوں چلو جہاد کے لیے کہتے ہو سردی زیادہ ہے، مجھے وہ موسم بتاؤ جس میں تم نکلو گے، جس موسم میں کہتا ہوں کہ اس موسم کا بہانہ کر دیتے ہر بات کے لیے۔ تم اس اونٹوں کے ریوڑ کی طرح ہو جن کو اگر پیچھے سے جمع کیا جائے تو آگے سے متفرق ہو جاتے، اور اگر آگے سے آ کر ان کو جوڑا جائے پیچھے سے متفرق ہو جاتے، تم ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ جو نئی میدان میں نکلا کیونکہ ناپسند تھا، آرام و آسائش پسند تھی، مولا علی کے اوپر جو ستم اور ظلم ہوئے ہیں
ان میں ایک یہ کام چور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی کہ آپ کو ہی خلیفہ بنانا، کسی اور کو نہیں بنانا. کوئی بہانہ بنا کے چڑھ دوڑا، کوئی بہانہ بنا کے چڑھ دوڑا، حالانکہ اللہ کے رسول کی حدیثیں سنی ہوئی تھی سب نے کہ علی حق پہ ہوگا، ساری جنگوں میں علی حق پر ہوگا، پھر بھی چڑھ دوڑے بہانے بنا کے تعویلیں کر کے، تعویل کر کے تو پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب حق ڈھونڈنا ہو پھر ہم کہتے ہیں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، اللہ کے نبی کے فرمان کی جس نے خلاف ورزی کی ہے وہ گنہگار ہے. لیکن ہم پھر کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ ہیں بہت، ان کو نہیں کچھ کہا جا سکتا، وہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صدق اللہ العلی العظیم.